زنا کی سزا اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا والدین کی تمام باتوں کا ماننا ضروری ہے؟ ہمیں کس دن سفر کرنا چاہیے اور کس دن نہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ، مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہر ٹیوزڈے اور تھرسڈے دوپہر 1:30 پر سبیل میڈیا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ 13 جمادی الثانیہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے وفات کی تاریخ ہے۔ آپ کے وفات کی تعزیت و تسلیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں بی بی کے ایک مشہور جملے کے ذریعے سے۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، اولادی ومن تحت الخضراء کلہم فداء لابی عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ میری اولاد اور جو کچھ اس آسمان کے نیچے ہے، ساری چیزیں حسین ابن علی پر فدا ہو جائیں۔ جب بشیر واقع کربلا کی خبر لے کر مدینے پہنچا ہے تو جناب ام البنین سلام اللہ علیہا نے جو سب سے پہلا سوال کیا ہے وہ اپنے زمانے کے امام کے سلسلے سے سوال کیا۔ اپنے بیٹوں کی خیریت معلوم نہیں کی، بلکہ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں معلوم کیا۔ آئیں دیکھیں اپنی زندگی میں ہم غور کریں کہ ہم کس حد تک اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں، آیا ان کی فکر میں ہم ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ سبیل مودت کے یوٹیوب چینل سے آج جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے استغاثہ کے عنوان سے جناب احمد رضا ناصری کی آواز میں ایک مناجات ریلیز ہوئی ہے، جس کو آپ بھی دیکھیں اور اپنے تمام جاننے والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ رخ بقیہ کی طرف جب بھی کیا کرتی ہے، الجل بہتی ہوئی آنکھ کہا کرتی ہے، دل غمناک سے ایک چیخ اٹھا کرتی ہے، روح اجڑی ہوئی بس اتنی دعا کرتی ہے، بھیجیے اس کو جو غیبت میں ابھی ہے، بی بی کیجیے امداد بڑی سخت گھڑی ہے، بی بی یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ تو اغیثی۔ تو دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کس دن سفر کرنا چاہیے اور کس دن نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے مراجع کرام اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کے حوالے سے اسلام نے مختلف آداب بیان کیے ہیں، جیسے سفر سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کرنا، اسی طریقے سے آیت الکرسی کی تلاوت کرنا۔ سفر کس دن کرنا بہتر ہے، اس حوالے سے بعض فقہا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جمعے کے دن زوال سے پہلے سفر کرنا بہتر نہیں ہے، مکروہ ہے۔ باقی تمام ایام میں انسان اگر سفر کرنا چاہتا ہے تو صدقہ دے کر سفر کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ دن ایسے ہیں کہ جن میں سفر کو بہتر قرار دیا گیا ہے، جیسے سیٹرڈے، ٹیوزڈے اور تھرسڈے۔ اس کے علاوہ تمام ایام میں انسان سفر کر سکتا ہے اور سفر کرنے کے حوالے سے کوئی بھی رکاوٹ نہیں رکھی گئی ہے۔ دوستو اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو یہی کمنٹ باکس میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، یا ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی آپ اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو ہماری دی گئی جی میل آئی ڈی پر بھی آپ اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں۔ ہاں، یہ یاد رہے کہ آپ اپنے مرجع وقت کا یعنی جن کی آپ تقلید کرتے ہیں ان کا نام ضرور لکھیں۔ زنا کرنے کی سزا کیا ہے اور زنا سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ زنا گناہ کبیرہ ہے اور بہت سی حدیثوں میں اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے شدید عذاب اس شخص کے لیے ہوگا جو حرام نطفے کو حرام رحم میں ڈالے، یعنی زنا کرے۔ یا اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی زنا کرتا ہے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان دو حدیثوں کے علاوہ بھی اس کے بہت سے نقصانات حدیثوں میں ذکر ہوئے ہیں، جیسے جلدی موت کا آ جانا، برکت کا اس گھر سے اٹھ جانا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ وہ ممالک جہاں اسلامی حکومت قائم ہو وہاں پر زنا کی سزا میں تازیانہ، قتل اور سنگسار ہے۔ البتہ فقہ کی کتابوں میں ان سزا کے لیے خاص شرائط کو ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا ہر لمحہ انسان کو چاہیے کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے اور معصومین علیہم السلام سے مدد طلب کرے کہ وہ اس گناہ کبیرہ میں ملوث نہ ہو۔ لیکن پھر بھی خدا نخواستہ اگر اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ سچے دل سے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے پکا وعدہ کرے کہ وہ دوبارہ اس گناہ کو انجام نہیں دے گا۔ انشاءاللہ کہ سچے دل سے توبہ کرنے کی صورت
آخرت میں پروردگار اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اب رہا سوال کا دوسرا حصہ کہ کیسے اس گناہ سے بچا جائے، تو اس سلسلے میں کچھ رائے حل بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہر اس چیز سے دور ہو جائیے جو آپ کو اس گناہ کی طرف ڈھکیلتے یا وسوسہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ زنا نہ کرو، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ زنا کے نزدیک بھی نہ جاؤ، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو اس گناہ سے نزدیک کرے اس سے خود کو دور کر لیجئے۔ مثال کے طور پر کسی نامحرم سے تنہائی میں نہ ملیں، اگر برے دوست اور صحبت کا اثر ہے تو اپنا تعلق ان دوستوں سے توڑ دیں، گندی فلمیں اور وہ ویب سیریز نہ دیکھیں جن میں سیکشول کنٹینٹ پایا جاتا ہے، چونکہ روایت کے مطابق دل کا راستہ آنکھوں سے ہو کر گزرتا ہے، اور اگر انسان ایسی فلمیں دیکھے گا جن میں سیکشول کنٹینٹ پایا جاتا ہو تو یقیناً وہ دل بھی اسی کی خواہش کرنے لگے گا۔ دوسرا راستہ یہ کہ جلد سے جلد شادی کے مقدمات کو فراہم کرے اور شادی کرے۔ اس سلسلے میں انسان کو چاہیے کہ ریئلسٹک ہو کر سوچے اور بیکار کے بہانے اور شرائط کا حوالہ دے کر شادی میں ڈیلے نہ کرے۔ رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنئی حفظہ اللہ نے متعدد مقامات پر جوانوں سے تاکید کی ہے کہ وہ جلدی شادی کریں اور جاب، کیریئر اور دوسرے فضول بہانوں کی وجہ سے شادی میں ڈیلے نہ کریں، اور اگر کسی بھی صورت سے شادی کرنا ممکن نہ ہو تو پھر متع کا راستہ بچتا ہے، اور غالباً سبیل میڈیا نے متع کے اوپر تفصیل سے ایک پروگرام بنایا ہے، تو وہ آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری بات میں والدین سے کہنا چاہوں گا کہ جلد سے جلد اپنے بچوں کی شادی کروائیں۔ اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی والدین کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، والدین اور گارڈینز کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی شادی میں تاخیر نہ کریں اور بے جا بہانوں سے ان کی شادی میں رکاوٹیں ایجاد نہ کریں۔ یاد رہے، ان رکاوٹ کی وجہ سے اگر وہ کسی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، جب تک اس گناہ کا اثر باقی رہے گا وہ بھی اس وقت تک عذاب الہی میں مبتلا رہیں گے۔ خدا ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، اگر آپ سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے، لہٰذا آپ اس طریقے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اہم گزارش یہ ہے کہ آپ سبیل میڈیا گروپ کے تمام چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ان کی ویڈیوز کو دیگر مومنین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ بھی شامل ہو سکیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا والدین کی تمام باتوں کا ماننا واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے اطاعت کے حدود کے سلسلے سے یہ سوال کیا گیا ہے۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے اس موضوع کی اہمیت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ خداوند متعال فرما رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یعنی ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا ہے، یعنی ان کی کم ترین بے احترامی بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ والدین کی اطاعت و احترام اس حد تک لازم ہے کہ احکام میں واجب یا حرام میں تبدیلی کا سبب نہ بنے۔ لہٰذا اگر والدین حرام کام کو انجام دینے کا حکم دیں یا کسی واجب کو ترک کرنے کا حکم دیں، یا اسی طرح اگر ان کے حکم کی اطاعت بچوں کو مشکلات میں گرفتار ہونے یا اسی طرح دینی یا دنیاوی نقصان کا سبب ہو، جیسے والدین شادی سے منع کریں جبکہ وہ اس کے لیے بہت ضروری ہو، یا اسی طرح طلاق دینے کو کہیں جبکہ یہ اس کے لیے صحیح نہ ہو، تو ان کی پیروی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ سارے احکام جیسے مباح، مستحب، مکروہ، حتیٰ واجب کفائی کہ جب کسی ایک نے اسے انجام دے دیا ہو، یا اسی طرح سے شخصی امور جیسے پڑھائی کا موضوع انتخاب کرنا، تو ان سب میں حکم یہ ہے کہ اگر ان کا انجام دینا یا ترک کرنا ان کی اذیت یا ناراضگی کا سبب ہو تو ان کے حکم کی مخالفت حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد پر والدین کے سلسلے میں دو طرح کے حقوق واجب ہیں۔ نمبر 1، اگر وہ غریب ہوں تو ان سے نیک سلوک اور انفاق کرنا، ان کی ضروریات زندگی اور جائز خواہشات کو ایک عام اور فطری زندگی کے تقاضوں کے مطابق پورا کرنا ہے، اور ان وظیفوں کا انجام نہ دینا احسان فراموشی ہے، اور یہ احسان کرنا ان کے حالات، آرام اور سختی، طاقت اور کمزوری کے پیش نظر مختلف طرح سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، عمل اور زبان سے نیک سلوک کرنا، عمل اور زبان سے بدتمیزی نہ کرنا اگرچہ اس پر ظلم کیا ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر ماں باپ اولاد کو ماریں تب بھی ان سے بدتمیزی سے پیش نہ آئیں، بلکہ یہ کہیں کہ خدا آپ کو معاف کرے۔ نامحرم کے سامنے شارٹس پہن کے جاگنگ کر سکتے ہیں اور قرآن کو پڑھنا بہتر ہے یا اسے سمجھنا؟ ان سوالوں اور اس کے علاوہ اور بھی سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔